بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑی محبت سے آج کا وقت حکم کیا گیا، مسند خاص پہ پیر طریقت راہبر شریعت الحافظ القاری صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ عالم پیر ضیاء الحق حمیدی صاحب زیدہ شرفہ، پرنسپل جامعہ معظمیہ مڈ رانجھا چوک، اللہ حضور کے توسل سے آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جب آپ کا نام لے کے آج کا وقت حکم کیا گیا تو فقیر نے لبیک عرض کیا اور ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری اس بزم کے تمام اراکین کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ حاضرین معززین علاقہ، علماء کرام، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ملک پاکستان کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے۔ آج ایک اہم عنوان پہ قرآن حکیم پڑھنا ہے۔ 9 محرم کو متعلقہ عنوان پہ بات کی تھی، آج جو عنوان گفتگو ہے وہ کیا ہے بتائیں گے نہیں، جب میں آیت پڑھوں گا اس کا ترجمہ کروں گا تو بغیر بتائے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے قرآن حکیم میں سے کیا سننا ہے۔ سلیس اردو میں بولتا ہوں جس کی سب کو سمجھ آتی ہے، گجرانوالہ ضلع کی پنجابی کبھی کبھی یہ بھی زبان پہ آتی ہے تاکہ مسئلہ سمجھ آئے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7:45 بجے گفتگو شروع ہو گئی ہے اور گفتگو کا جو دورانیہ ہے وہ 30 سے 35 منٹ کا ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کے اس ایریے میں دوسرا خطاب ہے۔ ارشاد ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ قرآن حکیم میں جب بھی لفظ یوم آئے، یوم کا معنی کیا جاتا ہے قیامت والے دن۔ کس دن؟ قیامت والے دن۔ کس دن؟ دیکھیں یہ بچوں کو ایک سائڈ پہ کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بچوں والی چونکہ بات نہیں ہے، اگر میرے پاس نورانی قاعدہ ساتھ ہو تو پھر بچے نہیں اٹھاتا،
پھر بیٹھے رہتے. تھوڑا الف با تا سا انہیں بھی پڑھا دیا جائے. لیکن میرے پاس قرآن ہوتا ہے، یہ میں جوڑ سے بھی پڑھا نہیں سکتا، یہ زیادہ ہی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ خود قریب بیٹھا کریں اور قرآن پڑھا کریں. یوما کا معنی ہے قیامت والے دن. کس دن؟ قیامت والے دن. قرآن میں جب بھی لفظ یوم آئے معنی قیامت ہے. مثال دیتا ہوں، یوم اذن تحدث اخبارہا، یہاں پہ بھی یوم کا معنی قیامت ہے. اچھا آسان آیت پڑھتے ہیں جو آپ سب کو آتی ہے، مالکی یوم الدین. تو یہ یوم سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت. یعنی بالعموم جب بھی لفظ یوم آئے معنی قیامت. ذرا توجہ کیجئے گا. اللہ فرماتا ہے یوم، قیامت والے دن، نبعث، ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، جس امت میں سے گواہ اٹھائیں گے وہ گواہ اسی امت پر گواہ بھی ہوگا اور اس امت کا نبی بھی ہوگا. یعنی کتنا ذوق ہے آپ کے اندر، تو کمال ہے. حضرت آدم تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے. حضرت نوح تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی 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 امت کی جب گواہی دے لے گا، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے. ہَٰؤُلَاءِ ٹوٹیلٹی کے لیے آتا ہے. آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی. اب نتیجہ جملہ تو عرض اب کرنے لگا ہوں. جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں. جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. تو یہی عنوان حکم ہوا ہے ختم نبوت کے حوالے سے. تھوڑا سا صوفہ میرا آگے کریں، تھوڑا سا یہ آگے کریں، سرکار کی نہ زیارت نہیں ہو پا رہی، نا پیر صاحب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. تھوڑا سا صوفہ یہ ادھر آگے کریں اور آگے کریں اور چلیں. اب ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک ہے جی تھوڑا سا یہ بھی آگے کر دیں. چلیں جی اب ٹھیک ہے جی. دیکھیں اصول تو ہمیں تو اسی اصول کا پتہ ہے. اپنے مرشد کے چہرے کی زیارت بھی کریں اور قرآن بھی سنیں، تو یوں پھر قرآن کا لطف ہی علیحدہ ہے. اچھا یہ عنوان، بیٹا ذرا خاموش بیٹھیں جی. حضرت صاحب آپ نے ذرا یہ خاموش کروانا ہے، پیچھے سے انہیں خاموش رکھنا ہے. یہ آپ آئے سن چکے ہیں ختم نبوت پہ، آپ کو اب پتہ چل گیا کہ یہی عنوان ہے. اب ذرا اس آیت میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. اچھا آگے آیت میں ختم نبوت کی بات آگے نہیں ہے، لیکن اگلے حصے میں بھی ختم نبوت ہے. نہیں دوستوں نے توجہ نہیں کیا. یہ آیت پڑھی ہے، یہ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کُلِّ شَيْءٍ، سارے علم قرآن سے. یہ کلی کا معنی ہوتا ہے کلی، کل. یہ اللہ کا کل ہے، کسی بندے کا کل نہیں ہے. اس میں سارے آ جاتے ہیں، کلی. اب ایک بات کا جواب دو، کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ بڑا لیٹ جواب آیا ہے. کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ بس یہی تو بات ہے. اگر ایسا علم پھر نہیں آ سکتا، مصطفیٰ جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ یعنی حضور پہ نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں. آئیے میں ختم نبوت پہ، بیٹا ذرا آواز نہیں آئے جی، آوازیں نہیں آئیں جی. دیکھیں میرے تک تو آواز بعد میں آتی ہے نا، آپ تک پہلے آتی ہے. آپ انہیں چپ کرا دیا کریں. بچے ہیں نا، انہیں بار بار کہنا ہے، غصہ بھی نہیں کرنا، پیار سے چپ کروانا ہے.
لو جی اس پہ میں پھر آیا تو خطاب کریں گے، اس پہ باقاعدہ لیکچر ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ علیحدہ گفتگو ہے، اگر ادھر گئے تو بات ادھر ہی چلی جانی ہے، ہم نے ختم نبوت کے دائرے میں رہنا ہے۔ ذرا سورہ بقرہ کی طرف آئیے گا، 2 نمبر سورہ ہے اور یہ 60 نمبر آیت ہے، آپ جاگ رہے ہیں؟ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جی 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ جی میں آیت پڑھ رہا ہوں، بندوں نے نبی سے مانگا، تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے نے۔ بھائی یہ ویڈیو آڈیو کا دور ہے، پورے ورلڈ میں سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام چلا جاتا ہے۔ اب انہوں نے نبی سے پانی مانگا، قبلہ آپ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے؟ جی نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی مانگا، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے۔ نہیں آیا؟ نہیں، بندے چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ پانی نہیں آیا؟ اچھا پانی ڈنڈے میں سے نہیں، پانی پتھر میں سے۔ رکنا، ذرا رکنا، سمجھنا، سننا، پھر آگے چلنا۔ یہ تو موسیٰ نبی ہیں، آسا مارا پانی پتھر میں سے آیا۔ او بھائی نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ نہیں آتا؟ نہیں، بندے خاموش کیوں ہیں؟ پانی نہیں آتا؟ اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں، پتھر میں سے۔ پانی ڈنڈے میں سے نہیں، پتھر میں سے۔ رکو میرے صاحبو، پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے، پتھر پانی کا محل ہے۔ اٹ از پاسبل، ناٹ امپاسبل، پتھر میں سے پانی نکل سکتا ہے۔ کمال تو تب ہوا مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی تشریف فرما ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، حضور نے ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا ہے۔ بھائی جملہ تو آگے ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بسم اللہ۔ اب اس گفتگو کا نتیجہ جملہ آگے ہے، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ بھائی ایسے نہ کرو، جس کا عقیدہ ہے کہ میرا ہی نبی آخری ہے، جھوم کے سبحان اللہ کہو۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ یہ 2 آیتیں ختم نبوت پہ سن چکے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں اور 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس طرح ٹھنڈے بندوں میں مشکل ہے میرے لیے، نہیں، میری بات سنیں، جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ کہنا۔ بس یہ معیار رکھو گے تو میں آپ سے باتیں کرتا رہوں گا۔ ذرا سورہ الحج کی طرف آنا، یہ 22 نمبر سورہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی طرف آنا، یہ 14 نمبر سورہ ہے۔ توجہ، سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے۔ کوئی نہیں، اجے بندے چپ نہیں، میں دوبارہ پڑھنا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نوری ہم نے دکھائے، ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض زمین و آسمان کے نظارے دکھائے۔ او بھائی جسے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، ابراہیم کو دکھائے گئے، مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے۔ جناب جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، دائیں بائیں سے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔
اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اگر یہ 6 آیتیں آپ ختم نبوت پہ سن چکے ہیں، اگر اجازت دیں تو میرے سامنے سورہ قصص آ رہی ہے، یہ 28 نمبر سورہ ہے۔ میں ایک آیت کے 2 الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں، کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ نہیں اس طرح نہیں، سبحان اللہ کہو گے تو سمجھ آئے گی جاگ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، سورہ قصص ہے، ارشاد ہے توجہ، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے نا، فرعون نے اعلان کیا یذبحوا ابناءہم، جس گھر بچہ پیدا ہو ذبح کر دو، ویستحیی نساءہم، جس گھر بچی پیدا ہو چھوڑ دو، بچے ذبح کرو، بچیاں چھوڑ دو۔ آپ نے غور نہیں کیا، جس کے آنے پہ بچے ذبح ہو رہے ہیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کی آمد پہ گھر گھر بچہ۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، جس دن نبی تشریف لائے، جس گھر بچہ ہونا تھا، اللہ نے بیٹی دی کہ بیٹا؟ آپ چپ ہیں، مجھے بتاؤ ذرا، بیٹی دی کہ بیٹا؟ بیٹا میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، محبوب کے آنے پہ بیٹے کیوں تقسیم کیے؟ اور فرمایا جب بیٹی دیتا ہوں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، پتر تاں ونڈے نے یار آمدہ پیا، بندے بگڑے نہیں چاہیے دے۔ جو نبی کے آنے پہ جتنا راضی ہے اتنی محبت سے سبحان اللہ کہو یا برکت ہو، رحمت ہو، کرم نوازیاں ہوں۔ چلو یارا، اگر یہ آپ سن چکے، اب سورہ 7 کی طرف آنا۔ یہ 38 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 10 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ فرمایا ملائکہ اگر کہو تو میں مٹی سے بشر بناؤں۔ کس چیز سے؟ کون بشر؟ آدم کیا بن کے آئے؟ نبی کیا بن کے آئے؟ نبی۔ آدم بشر بنے مٹی سے، بن کے نبی آئے۔ آپ نے غور نہیں کیا، او بھائی جو مٹی سے بن کے آئے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی ماں فرمائے آیا ہی نور ہے۔ بھائی جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں، جو مٹی سے بن کے آئے اسے نبی کہتے ہیں، جو سراپا نور آئے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اچھا اگر آپ اجازت دو تو یہ حضرت آدم والی آیت میں دوبارہ نہ پڑھوں؟ نہیں چھوڑیں بار نہیں، یہ 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہیں، نہیں اچھا میں دوبارہ موقع دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو حضرت آدم والی آیت دوبارہ نہ پڑھوں؟ آدم کیا لگے؟ ہمارے کیا لگے؟ اے آدم تو اڈے کی لگ دینے؟ ابا کادے بنے؟ مٹی، تین مینوفیکچرنگ مٹیریل، را مٹیریل، بیسک مٹیریل۔ حضرت آدم مٹی سے بنے کیونکہ آدم کے ابا کوئی نہیں، آدم کی اماں بھی کوئی نہیں، اللہ نے ہمارے ابا کو مٹی سے بنایا۔ ٹھہرنا، شان رسالت سمجھنا، اس آیت میں سے شان رسالت سمجھنا۔ ہمارے ابا بنے مٹی کے، ٹھہرو، مولا ہمیں کس چیز سے بنایا؟ سورۃ دہر میں ارشاد ہوا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ۔ ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا، یعنی ہم بنے پانی کے، ابا بنے مٹی کے، ہم پانی، ابا مٹی، ہمارا بیسک مٹیریل پانی، ہمارے ابا کا بیسک مٹیریل مٹی، یعنی قرآن بتا رہا ہے بننے میں ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، او بھائی جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں، زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں؟ جو نبی کے نوکر ہیں سبحان اللہ تو کہو یارا۔ او کوئی مثل نہ جانی دی، نہیں چھوڑیں ٹھنڈا بولتے ہیں، رہنے دے جی، پڑھو نہیں سبحان اللہ کہنا ہے۔ کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاہوے، او جدی چڑھ دی جوانی دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، ہاتھ گورے نے
ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے تے گل موتیاں دی گانیاں گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں ہاتھ جوڑا پکھیاں دا نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چانن اکھیاں دا جس کا کوئی پیر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار بے پیر چپ رہیں جس کا پیر ہے وہ مچل کے سبحان اللہ کہو جی اللہ برکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے کرم نوازیاں فرمائے مہربانیاں فرمائے آپ مجھے اجازت دیں میں ختم نبوت پہ 2-4 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں اچھا now this is the concerned ayat about ختم نبوت سنیے گا اللہ بیٹا میری طرف توجہ بیٹا باتیں نہیں جی باتیں نہیں اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ٹھہرنا رکنا سننا سمجھنا پہلے یہاں تک ختم نبوت سمجھو ترجمہ اعلیٰ حضرت کا امام اہل سنت نے ترجمہ کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں کیا ترجمہ ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ یار بندے چپ کیوں ہیں قرآن کیوں نہیں پڑھتے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ترجمہ اللہ حضرت نے کیا اب ذرا ٹھہرنا سمجھنا ختم نبوت سمجھنا آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی ٹھہرنا سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین میرا حبیب اعلان کیجئے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں توجہ کی تھی ٹھہرو دوبارہ عرض کرنا سورہ احزاب میں فرمایا محمد کسی کے باپ نہیں سورہ زخرف میں فرمایا اللہ کسی کا باپ نہیں سورہ احزاب میں فرمایا محمد کسی کے باپ نہیں سورہ زخرف میں فرمایا اللہ کسی کا باپ نہیں مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے کبھی اپنے لیے باپ کی نفی کبھی محبوب کے لیے باپ کی نفی وجہ فرمایا راز یہ ہے میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو یار کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو کیا مجھے اجازت ہے میں ختم نبوت پہ 2-3 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور خطاب کا دورانی ابھی تقریباً مکمل ہوا 9:10 ہو گئے ہم تقریباً 25 منٹ بات کر چکے یعنی 8:45 سے بھی اگر وقت کو گنے تو 25 منٹ آپ نے قرآن سنا ہے قرآن سنا ہے کہانیاں نہیں سنی آیات سنی ہیں میں 10 منٹ اور آپ کے درمیان ہوں تاکہ 25 اور 10 35 منٹس کا آج گفتگو یہ آن دا ریکارڈ ہو جائے گی اجازت ہے آگے قرآن پڑھ اچھا ذرا ایک اشارہ کروں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں ذرا ٹھہرنا اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریا جی اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی اسے علماء کی زبان میں نفی ابوت کہتے ہیں حضور کے لیے باپ کی نفی وجہ یہ ہے ایک راز یہ بھی ہے بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے بیٹا دیکھنے میں باپ جیسا صورت میں باپ جیسا لہجے میں باپ جیسا انداز میں باپ جیسا اسلوب میں باپ جیسا 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 بس یہی بات ہے اللہ نے جیسا ختم کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم خبردار تواڈے وچوں ایک بھی میرے یار جیسا نہیں تم میں سے کوئی بھی میرے یار ہن میں ون آ کے اگلا جملہ تسی کنا کو تڑپ کے سن دیو اندروں روح مچلے گی اللہ نے اعلان فرما دیا تم میں سے کوئی میرے محبوب جیسا نہیں لیکن اگر محبوب خود فرمائے سر سے لے کے سینے تک حسن مجھ جیسا ہے اور سینے سے لے کے پیروں تک حسین مجھ جیسا ہے جو چلتے پھرتے شبیہ مصطفیٰ ہیں انہیں علی کے لال کہتے ہیں اور یار انج نہ کرو جس دل وچ حسین وستا ہے مچل کے کہو سبحان اللہ
حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں۔ اگر نبی رحمت ممبر پہ جلوہ افروز ہو، صحابہ زمین پہ تشریف فرما ہو، مسجد نبوی کا دروازہ، حجرہ رسالت کا دروازہ کھلے، ایک ننھا سا شہزادہ باہر آئے، نبی کی نظر پڑ جائے، آپ ممبر چھوڑ دیں، خطبہ چھوڑ دیں، کھڑے ہو کے جا کے شہزادے کو اٹھائیں، سینے سے لگا کے واپس ممبر پہ آ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ھذا حسین، زیارت کرو، یہ حسین ہے، وفضلہ، اس کی فضیلت کو جانو، یہ حسین ہے، جی 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 جی، ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے، یہی نہیں فرمایا محبہ فی الجنہ، میں محمد سند دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہی تو جنتی ہے۔ جو علی کے لال کے نوکر ہیں، سبحان اللہ تو کہو یارا، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے، مل جائیں، توجہ، مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے، ممبر بنا، ارے ممبر بنا رسول کا، عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کام دے رسول کے۔ جو سجدوں کے نوکر ہیں وہ تو سبحان اللہ کا وجہ، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، کرم نوازیاں ہوں۔ اجازت ہے میں ختم نبوت پہ 6 آیتیں اور پڑھنا چاہوں؟ پریشان تا نہیں ہو گئے؟ بس یہ آخری 6 آیتیں سنو، پھر اجازت کا طالب ہو جاؤں۔ سورہ بس یہ 6 آیتیں آخری ہیں، اور اسی دوران میں ہمارا وقت بھی تقریباً 5-10 منٹ لگتا ہے، میں اوپر لے جاؤں گا وقت۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ودن 35 منٹس اسے کلوز کیا جائے، تاکہ یہ ایک معیاری گفتگو ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے عقائد کہانیوں میں نہیں ہے، آیتوں میں ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے کہانیوں والے عقیدے اور ہیں، آیتوں والے عقیدے ہی اور ہیں۔ اور یار جو نوکر ہیں وہ تو سبحان اللہ کا ہو، برکت ہو، رحمت ہو، کرم نوازیاں ہو۔ لو جی بس آخری آیات سنو اور پھر آپ سے اجازت لوں۔ سورہ نمل کی طرف آنا، یہ 27 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 16 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے وارث بنایا سلیمان کو حضرت داؤد کا۔ یہ سلیمان اور داؤد کون ہیں؟ نبی۔ یہ جواب جلدی آنا چاہیے، نبی۔ آپس میں کیا لگے؟ باپ بیٹا، جیتے رہیں جی، جی مدد کریں، جی مدد کریں، جسے پتا ہو ذرا فوراً بولے تاکہ سب کی مدد ہو جائے۔ آپس میں کیا لگے؟ یعنی پیو بھی نبی تے پتر بھی، اے ذرا جملہ تساں بولنا ہے، پیو بھی نبی تے پتر بھی۔ اچھا ذرا ٹھہرے جی، 1 منٹ ٹھہرے جی، تھوڑے ذوق کی وجہ تو اگے پڑھن لگا، ورنہ میں یہاں سے اگلی آیت پہ چلا جاتا ہوں۔ جتھے ذوق ہوئے اتھے پڑھی دا ہے، جتھے خوف ہوئے اتھے نہیں پڑھی دا، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، مٹیریل وہاں پہ ڈیلیور کی جاتا ہے جہاں پہ ذوق ہوتا ہے۔ ہم ذرا دھیان کرے جی، حضرت سلیمان اپنے بابا کے ممبر پہ آئے، آپ آ کے فرماتے ہیں قالا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، علمنا منطق الطیر، آئی نو ویری ویل، یہ پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ نہیں تو ہاں توجہ نہیں کی تھی، ٹھہریا جی، یہ مڈ رانجھا ہے، سرکار کا جامعہ ہے۔ صبح صبح چڑیاں، کوے، طوطے، آوازیں صبح صبح ایسے ہی ہے، چڑیاں چوں چوں، صبح صبح کوے کاں کاں، پتہ چلتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ لگنا بھی نہیں، نبی نو پتہ ہے۔ قبلہ تینوں نہیں پتہ لگنا، نبی نو۔ ہن جملہ تے اگے بھی جڑا عرض کرن لگا، اور بھائی جو پرندہ ہوتا ہے نا اس کے منہ میں زبان ہوتی ہے، پرندے کے منہ میں زبان، جو زبان والوں کی بولیاں سمجھے اسے نبی کہتے ہیں، پتھر جس کے کلمے پڑے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔
जो नौकर हैं नबी के, सुभान अल्लाह तो कहो यार। चलो आओ, मैं अब चूंकि वक्त तो ये बात फैल रही है, मैं इसे क्लोज करना चाहता हूं लेकिन ये फैल रही है। हमने पढ़ लिया बाप भी नबी, बेटा भी नबी। अच्छा अब जरा ठहरना, सूरह आले इमरान की तरफ आना। ये 3 नंबर सूरह है, समझो खत्म नबूवत समझो, कुरानी आयात में से समझो। ये 3 नंबर सूरह है, 42 नंबर आयत है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अलमेहराबा। हजरत ज़करिया नबी मरियम के हुजरे में दाखिल हुए, वाजदा इंदहा रिज़्क़न। आप देखते हैं कि मरियम के सामने बेमौसमी फल पड़े हैं। काला या मरियमु अन्ना लकी हाज़ा, मरियम ये फल कहाँ से आए? कालत हुआ मिन इंदिल्लाही, मरियम ने जवाब दिया बाजार से नहीं आए, अल्लाह ने जन्नत से भेजे हैं। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान पढ़ के ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई है उत्तों लंगर थल्ले आ जाता है। नहीं तुसी चुप हो, मैं कोई गल्लां पिया करना, उत्तों लंगर थल्ले। हुन अगला जुमला सुनो ते आए, सुनो ते रूह मचले। ये जिदा उत्तों लंगर थल्ले आए उसे मरियम कहते हैं। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, जिसके हाथों का पका हुआ ऊपर जाए उसे ज़हरा कहते हैं। जिन दिलों में नबी की बेटी का हया है, सुभान अल्लाह तो कहो यार। बरकते हो, रहमते हो, करम नवाजियां हो। अब जरा आओ मैं अब गुफ्तगू क्लोज करूं। जैसे ही मरियम के सामने लंगर आया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। हाथ उठा के ज़िक्र अर्ज करते हैं, अल्लाह अगर मरियम नु बेमौसमी फल दे सकना है, मैनू बुढ़े बारे पुत्र नहीं दे सकता? अल्लाह ने फरमाया फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइम युसल्ली फिल महराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहया, हम आपको बेटा देंगे, नाम याहया होगा, हमारा नबी होगा। ये भी बाप बेटा नबी, बाप बेटा। अय सुनियो नबी नबी करो, अय नबी थोड़े हिस्से विच आए है। बाप बेटा, आवाज घाटे, बाप बेटा। 4 हो गए, 4 हो गए ना, 4 नबी हो गए। दाऊद नबी बेटा नबी 2, ज़करिया नबी बेटा नबी 4, आदम नबी बेटा नबी 6, याकूब नबी बेटा नबी 8, इब्राहिम नबी दोनों बेटे नबी 11। कितने? 11। कितने? होली क्यों बोल दो? किन्ने? कोई है 11वीं पकाने वाला? और जो गौसे आजम के मलंग है, सुभान अल्लाह तो कहो यार। 11 नबी हो गए। 11 नबी क्या हुए? बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, आदम नबी बेटा नबी, दाऊद नबी बेटा नबी, याकूब नबी बेटा नबी, इब्राहिम नबी दोनों बेटे नबी। बस इजाजत लेने लगा, इजाजत लेने लगा, वक्त हो गया। देखें यही तो बात है, पूरे पाकिस्तान में एक मयार रखा हुआ है। ये सस्ते सौदे नहीं जो हम लेके निकले हुए हैं, ये जरा महंगे सौदे हैं, इनका कोई मुल है ही नहीं, है ही नहीं इनका मुल जो अर्ज कर रहे हैं। बस इजाजत चाहता हूं, 9:21 हो गए, टाइम ऊपर आ गया। हम 11 नबी पढ़ चुके। बाप नबी समझना, खत्म नबूवत। बाप नबी बेटा नबी, इब्राहिम नबी दोनों बेटे नबी, इस्माइल मेरी तरफ देखना है, इस्माइल नबी, इसहाक नबी, बाप नबी दोनों बेटे, तीनों नबी, बाप भी नबी दोनों बेटे। आवाज कम है यार। इब्राहिम नबी, इसहाक, इस्माइल। अब हजरत इसहाक से नीचे आना है, आना आयत के जरिए है, पढ़नी आयत है। और ये आज की गुफ्तगू की आखिरी 3 आयतें हैं। सूरह अनाम 6 नंबर सूरा, तरतीब के एतबार से 83, 84 और 85 नंबर आयत। इब्राहिम नबी दोनों बेटे, आवाज घट हो गई, दोनों बेटे, इब्राहिम दोनों बेटे, इसहाक, इस्माइल। अब हजरत इसहाक से नीचे आओ। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववहबना लहू इसहाका, इसहाक नबी, व याकूबा, याकूब नबी, कुल्लन हदैना व नूहन हदैना, नूह नबी, मिन कबलु व मिन ज़ुर्रियतिही, दाऊदा नबी, व सुलेमाना नबी, व अयूबा नबी, व यूसुफा नबी, व मूसा नबी, व हारूना नबी, व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, व ज़करिया नबी, व याहया नबी, व ईसा नबी, व इलियासा नबी, कुल्लु मिन सालिहीन। जीते रहे हजरत इसहाक की नस्ल में। तवज्जो, हजरत इसहाक की नस्ल में नबी 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 नबी। और तरतीब ये है, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी। तुसी चुप बैठे हो,
ہم پڑھ چکے باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی. یہ ہے اسحاق کی نسل. اب ذرا ادھر آؤ. اسماعیل نبی، کدار نبی نہیں، حمل نبی نہیں، نبت نبی نہیں، سلامہ نہیں، یسع جی نہیں، عدین نہیں، عدنان نبی نہیں، معا نہیں، مغر نہیں، الیاس نہیں، مدرکہ نبی نہیں، کنانہ نہیں، فہرین نہیں، لوئی نہیں، ہاشم نبی نہیں، عبد المطلب نہیں، عبداللہ نہیں، محمد نبی اور نبیوں کے نبی. اللہ نے حضور کو بیٹے دیے، ان میں کوئی نبی نہیں، صحابہ میں کوئی نبی نہیں، آل محمد میں کوئی نبی نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی. ادھر اسماعیل کی نسل میں میرے نبی کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی نبی نہیں، اتے بھی کوئی نبی نہیں، تھلے بھی کوئی نبی نہیں. جدو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا، کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا؟ تاجدار ختم نبوت. نہیں یہ جوانیاں کدھر لے کے جانی ہے؟ حضور کی عزت کے لیے بولو تاجدار ختم نبوت. پھر آواز آئے تاجدار ختم نبوت. پھر بولو تاجدار ختم نبوت. ابو جہل پریشان ہو کے خط لکھیا حبیب یمنی نو، بیلی سی ادا خط لکھیا کہ آ جا کو حل کر آ کے. حبیب آ گیا. اس کے بہ جاؤ میں 2 گلاں کراں گا. حبیب آکھیا میں 2 کرنیاں نے. کنیاں؟ امیہ آندا تو پتہ نہیں 2 کیڑیاں کرنیاں نے، پتھر اساں تردے ویکھے، درخت اساں ٹردے ویکھے. وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا، وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے. وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی. پتہ نہیں بندے چپ کیوں بیٹھے نے. خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی. یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے. یہ مدینہ شریف بیٹھ کے میں نے اشعار لکھے تھے سرکار کے روضے کے سامنے. یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی. پڑھو پڑھو پڑھو. وہ چہرہ کملی. ایک باری پڑھو. خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی. پڑھو. مولا جڑا نبی دی نعت پڑھے مدینے چلا جائے. خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی. استقبال فرمائیں جی، استقبال فرمائیں. بڑی برکت دے، بڑی رحمت دے. حضور قبلہ شاہ جی جلوہ فروز ہو گئے. اب آپ شاہ صاحب کے ملفوظات سے مستفیض ہوں. تشریف رکھیں جی. میں انشاءاللہ یہیں سے جہاں سے بات چھوڑ رہے ہیں پھر آئے تو باقاعدہ یہاں سے بات کو شروع کریں گے. سٹ ڈاؤن پلیز. تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. جو آیات آپ نے سنی ہیں، کیا میں اس امید سے جاؤں کہ یہ آیتیں یاد رہیں گی؟ ہم نے متعدد آیات تلاوت کی اور ہر آیت کے نتیجے میں ایک ہی چیز سامنے آئی ہے، حضور آخری نبی ہیں. ہم نے جو ایک آیت پڑھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
اللہ نے فرمایا اب حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اچھا یہ نبی کی ہوں ہے؟ نبی وٹ آر دا میننگ آف نبوہ؟ وٹ از مینٹ بائی نبی؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ ایک تسی جڑا کرن لگے وہ بھی معنی ہے۔ ہاں ٹھیک کیتا جی، غیب کی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک معنی ہے، ٹھیک معنی ہے۔ نبی دا ایک معنی ہے وے اللہ جس سے بات کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ جس سے، اب میں اس پہ اگر بات کروں گا تو بات بہت لمبی ہے، نہیں جی اس پہ نہیں، میری بات سنیں، اس پہ میری عرض سنیں، اس پہ میرا باقاعدہ ایک مقالہ ہے، پی ایچ ڈی میں نے لکھا تھا۔ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اس وقت یہ ایک مقالہ میں نے لکھا تھا کہ بھئی اللہ کی کمیونیکیشن، وٹ سارٹ آف کمیونیکیشنز، اللہ کیسے بات کرتا ہے، کس کس انداز سے اللہ نے بات کی، وہ ایک باقاعدہ ٹاپک ہے، اس پہ جاؤں گا تو ایک لمبی گفتگو ہے۔ اج اینی گل ہی بڑی ہے، رب جہدے نال گل کرے انہوں نبی آندے نے۔ رب جہدے نال گل کرے، اے میں ہن ممبر چھڈن لگا تے آخری جملہ عرض کرن لگا، اللہ نے آدم سے بات کی نبی ہو گئے، بات رکی نہیں، اللہ نے نوح سے بات کی نبی ہو گئے، بات ابھی بھی رکی نہیں، اللہ نے شیش سے بات کی نبی ہو گئے، بات آگے چل رہی ہے، یہ چلتی چلتی حضرت موسیٰ پہ آئی نبی ہو گئے، بات تھوڑی آگے آئی، چلتی چلتی حضرت عیسیٰ پہ آئی نبی ہو گئے، بات ابھی بھی رکی نہیں۔ اللہ کی بات جب میرے نبی تک آئی نا، اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سونیا ساڈی جدوں دی تیرے نال گل ہو گئی ہے نا، ہن تیرے تو بعد اسی کسی نال گل کرنا ہی نہیں چاہتے۔